بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے پر کافر کو بھی اجر ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں حدیث صحیح بخاری ہے، کتاب النکاح۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی ثویبہ کو بھیجا کہ جاؤ، میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر اولاد ہونے والی ہے، جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ ثویبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ لیا، دوڑی دوڑی آئی اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی اور کہا، ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا محمد پیدا فرما دیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے۔ حاذا الحدیث بہقی کی شعب الایمان میں ہے، بہقی کی دلائل النبوت میں ہے۔ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بیان فرمایا ہے اور امام بغوی نے شرح و سنہ میں روایت کیا ہے۔ امام اسقلانی نے فتح الباری میں اور امام عینی نے عمدۃ القاری شرح البحاری میں، اور عالم عظیم جو علماء دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں روایت فرمایا کہ بلکہ سب نے روایت کیا کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ثویبہ نے آ کر کہا، ابو لہب، اللہ نے تجھے بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا ہے۔ تو ابو لہب نے 2 انگلیوں کے اشارے سے ثویبہ کو کہا کہ ثویبہ، میرے بھتیجے محمد کی ولادت یعنی میلاد کی خوشی میں جا، تمہیں آزاد کیا۔ ثویبہ آزاد ہو گئی۔ پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا، حالت کفر میں مر گیا۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا۔ یہ کل کتب حدیث میں ہے۔ امام اسقلانی اور امام ابن کثیر نے سب کو جمع کر دیا، تمام احادیث کو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بتاؤ ابو لہب، کفر میں مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا، بڑی بری حالت ہے، اوپر دوزخ کی آگ، نیچے دوزخ کی آگ، دائیں بائیں ہر طرف سے دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے، اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر بھی کم کر دیا جاتا ہے اور میری انگلیوں میں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے تو اس کو پی کر کچھ راحت ملتی ہے، اور دوزخ کی پیاس انگلیوں سے نکلنے والے پانی سے کم کر لیتا ہوں۔ اور وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ثویبہ نے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی تو میں نے خوشی سے انگلیوں سے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا۔ حالانکہ کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں، اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد الرسول اللہ سمجھ کر اب ثویبہ کو آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھتیجے کے طور پہ سمجھا اور ثویبہ کو آزاد کیا۔ تو کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا، اور وہ تو ابو لہب تھا، کفار کا بھی سردار۔ کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ لیس لہم اجرا فی القیامہ وفی الآخرۃ للکفار۔ ثویبہ کو ابو لہب نے آزاد کیا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے نہیں، بلکہ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر۔ رب نے کبھی
किसी काफिर को अजर देने का ऐलान न फरमाया, मगर काफिर मिलाद मुस्तफ़ा मनाए तो उसे अजर मिलेगा। इमाम नबवी फरमाते हैं, जिनकी किताब रियाज़ुस्सालिहीन सऊदी अरब की हर मस्जिद में और कुल अरब की हर मस्जिद में पढ़ी जाती है, इमाम नबवी की किताब, उसमें भी बयान फरमाया। और इमाम बगवी फरमाते हैं शरह सुन्ना में, हाजा हासुन बिही इकरामुल्लाह, ये हास हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इकराम में है कि हर काफिर का अमल बर्बाद है, मगर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल काफिर का भी बर्बाद न किया। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अबू लहब काफिर होकर हजूर के मिलाद पे खुशी मना रहा है और उसको इतना अजर है कि अल्लाह ने अपना ज़ाबिता बदल दिया कि काफिर की आखिरत में अजर नहीं आ काफिर के लिए, लेकिन उधर उस काफिर को भी अजर मिल गया, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुसलमान अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाए तो उसके लिए क्या अजर होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे क़ुलूब में, हमारे दिल दिमाग में अपने महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलाम की और अपनी मोहब्बत पैदा फरमाए, और हमें हजूर नबी अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक से इस्तिफ़ादा करने की, बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सब के दिलों में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो। वस्सलाम। मोहम्मद कलीम बट।